السلام علیکم۔ کس قدر حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت، رد شرک کرنے والے، طاغوت کا کفر کرنے والے، طاغوت کو للکارنے والے، طاغوت کی نشاندہی کرنے والے، جب ایمان کے ساتھ یہ کھلواڑ کھیلیں، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا، پھر یہ کہتے ہیں کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو لامحدود ہے اس کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے خود شریک ٹھہرا دیا۔ تو اس طرح دیکھیے ہر فرقے کے اندر، مسلک کے اندر جس طرح بربادی آئی ہے وہی بربادی ان کے اندر بھی آئی، اور اللہ کی کتاب کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا اور اپنے امیر کو آگے کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے تقلید، آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو ماننا، اور قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا اس کو رب ماننے کے برابر ہے۔ اب گزشتہ 6-7 سال سے یہ دعوت اس انداز سے ان کے سامنے آ رہی ہے۔ شروع میں تھوڑے سے کچھ بولے ہیں لوگ، پھر ان کو خاموش کرا دیا گیا، اور اب بالکل مجرموں کی طرح یہ خاموش ہیں، سب پر سکوت طاری ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، کوئی جواب نہیں ہے اس دعوت کا۔ اور دیکھیے ہمارے ساتھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بھی لگا رہے ہیں، اور ان کی تقریریں آ رہی ہیں، پوری طرح جو یہ بات ثابت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اب ساتھی ہم ہیں، اور ان لوگوں کے اندر وہ دعوت اب ہے ہی نہیں، اس دعوت کی رکاوٹ بنے ہیں۔ 2 گروپ تو ایسے ہیں جنہوں نے اس دعوت کو بالکل ختم کر دیا، ان کے اندر جب شرک آ گیا تو وہ دعوت ختم ہو گئی۔ یہ محمد حنیف کا گروپ ہو یا یہ لانڈی والوں کا گروپ ہو، انیس الدین اب اس کے امیر ہیں، پہلے سعید احمد تھے، اب ان کے آپس میں کچھ جھگڑا ہوا ہے، اور بڑا سخت جھگڑا ہوا ہے انہوں نے، اور بظاہر ایسی بات ہے کہ کیونکہ اس کے اندر یہ کیڑا ہے سعید احمد کے اندر، یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم دین ہے، اور اس نے جو احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ لگا تھا اس کو جس اینگل سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے وہی اینگل بنتا ہے، تو اس اینگل کو یہ رد کرتا ہے، اور اپنا کو اس نے اینگل اختیار کیا ہے، اور کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں بلکہ اس طرح۔ ظاہری بات ہے جس طرح سعید احمد کہہ رہا ہے اس طرح تو اس کی بچت ہو جائے گی، اور اس طرح وہ شدت رہتی نہیں ہے، تو انہوں نے اس شدت کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح اختر بیگ نے کتابوں کے نام تبدیل کیے ہیں، تو ایسے نام رکھیں جس کے اندر شرک کے اوپر جو چوٹ لگی تھی اس کی وہ شدت کو اس نے ختم کر دیا۔ مثال کے طور کے اوپر ایک کتابچے کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک دفعہ میں یہ کتابچہ بانٹ رہا تھا کراچی میں بس کے اندر، تو ایک صاحب نے اس کو پڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ کتاب کے اوپر جو ہیڈنگ لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں۔ میں نے کہا وہ کیسے جی؟ کہتے ہیں یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، بس اتنا کافی تھا۔ یہ جو اگلی بات آپ نے لکھی ہے نا کہ ان قبروں میں نہیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو اسی وقت میں نے اس کو کہا، میں کہا یہی تو اصلی بات ہے، یہ بات ختم ہو جائے تو پوری اس کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ یہی تو اصل پیغام ہے جو ٹائٹل کے اوپر دیا ہے، کیونکہ کتاب کے ٹائٹل کے اوپر جو کتاب کا نام رکھا جائے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مضمون جب لکھا جاتا ہے تو اس مضمون کے نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور باب باندھا جائے جب کسی بیان کا تو اس باب باندھنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اختر بیگ نے اس کتاب کا نام رکھ دیا کہ نبی علیہ السلام اور شہداء کی جنتی زندگی۔ بتائیے سارا مسئلہ، وہ چوٹ جو کفر شرک کے اوپر پڑی تھی، لوہے کا تھوڑا گیا پڑا تھا، اس تھوڑے کو انہوں نے مل کر ربڑ کا بنا دیا یا فوم کا بنا دیا تاکہ تھوڑا لگے لیکن ذرا چیخ نہ نکلے اور اس کے اندر سنجیدگی نہ آئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے لاہور میں ایک مرتبہ یہ شدرا کے قریب میں رہتا تھا، تو وہاں سے ایک جگہ میں دودھ لینے جاتا تھا کسی گوالے سے، تو راستے میں ایک مسجد بھی آتی تھی، تو قریب ہی تھی، سحری کے ٹائم اس کی آواز بھی ہمارے گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ تو ایک دن مولوی صاحب اس میں بیان کر رہے تھے، ظاہر بات حدیثیں بھی بیان کر رہے تھے، تو شہداء کی جنتی زندگی والی وہ واقعات بیان کیے۔ تو میں جب ادھر سے گزرا تو مولوی صاحب مسجد کے باہر کھڑے تھے، میں کہا مولوی صاحب آج آپ نے بہت اچھا کیا ہے، یہ جو روایتیں بیان کی ہیں نا کہ جنت میں زندہ ہیں، تو یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ تو سمجھتے ہیں قبروں میں زندہ ہیں۔
تو آپ نے جو روایتیں بیان کر دی اچھا کیا ہے. تو بڑا ظاہر بات ہے مولوی یہ لوگ پھول جاتے ہیں. ان کا ہاں ہاں بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں, ہم تو حق بات بیان کریں گے. میں نے تھوڑا سا اس کو یعنی شاباشی بھی دی اور تھوڑی سی دعوت بھی دے دی کہ لوگ کہتے ہیں ان قبروں میں یہ غلط ہے, آپ صحیح کہہ رہے تھے جو روایت آپ بیان کر رہے تھے. یقین کیجیے چند دنوں بعد میں ادھر سے گزرا دوپہر کے ٹائم, تو ایک جلسہ ان کا ہو رہا تھا سیاسی, اور ڈھول وغیرہ بج رہے تھے, اور اس نے جو سیاسی لیڈر تھا اس نے جو جھنڈے شنڈے آگے پیچھے لگائے تھے, تو وہ جو مدرسہ تھا مسجد کے ساتھ اس کے اوپر بھی وہ سیاسی جھنڈے لگے ہوئے. تو مولوی صاحب بھی وہاں کھڑے اور لوگ بھی کھڑے تھے وہاں. تو میں ایک دم مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور ان لوگوں کے سامنے میں نے مولوی صاحب کو کہا ذرا اونچی آواز میں نے کہا آپ تو کہتے تھے میں حق بات بیان کرتا ہوں, تو یہ دیکھو یہ تو جھنڈے انہوں نے سیاسی جھنڈے مدرسے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. تو ایک دم مجھے کہتا ہے کہ انہی کی مسجد ہے, انہی کی مسجد ہے. یعنی مجبور تھا وہ کیا کرے. یہ اصل میں مولوی جب اجرت لینا شروع ہو گئے اب یہ مجبور ہیں اس چیز سے, نہیں حق بیان کر سکتے اور نہ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں مولوی. تو وہ والی بات ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انہوں نے توحید کا راستہ, ایمان کا راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے. یعقوب علی نے یہی کیا ہے, فیاض محمود باجوہ نے یہی کیا ہے, اور یہ جو عبید لوگ ہیں, یہ عماد, یہ بالکل خاموش ہو گئے اس کے اوپر. حالانکہ فیاض محمود باجوہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے, اور مختار فتی والے نے اس کو بالکل اپنے الفاظ میں بیان کر دیا تحریری طور پر. وہ محفوظ ہے تحریر ہمارے سامنے. فتی والے مختار صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو فیاض محمود باجوہ کا کہنا ہے کہ روح مردہ ہے, اور یہ جو ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے عبدالعزیز صاحب, جو کہ ان کا آپس میں بات چیت شروع ہوئی تھی, یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہ کہو, روح کے بارے میں تفصیلی علم نہیں دیا گیا ہے, بس اتنی بات ہے کہ امر ربی ہے, اور روح اس جسم سے جب نکلتی ہے تو اس جسم کو موت آتی ہے, روح کو نہیں. روح کو تو وہ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں فرشتے, اور وہ کس طرح لے کے جاتے ہیں کیسے, اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی ہے. البتہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ لے کے جاتے ہیں, اور پھر بہت جلدی اس کو وہاں جسم ملتا ہے, اور وہ والا معاملہ اوپر کا معاملہ ہے. وہی اس کی قبر بنتی ہے, وہ جگہ جہاں اس کو رکھا جاتا ہے اس میں جسم کے اندر, اور اس کے بعد اس سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں, یا جو بھی اس کے کلام کیا جاتا ہے ساری باتیں تو اس جسم کے ساتھ ہوتی ہیں اس کو. اسی طرح جب عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی ساری ذریت کو نکالا, یعنی قیامت تک جو انسان پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ نے جب خطاب کیا تو ان کو جسم دیے. اور حدیث میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح, جس طرح چیونٹیوں کے جتھے کبھی آپ نے دیکھے ہوں کسی جگہ ہوں, تو وہ اسی طرح بڑے بڑے, یعنی پوری انسانیت ایک ہی جگہ تھی, تو ان کو جب جسم ملے تو آپ خود سوچیے کتنا جمگٹھا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت وہ انسان آپس میں, یعنی ان جسموں کو, جو روحوں کو جسم ملے اور جو قریب قریب تھے ایک دوسرے کے, تو دنیا میں بھی انہیں کی جان پہچان ہے آپس کے اندر. تو کتنے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں, گزر گئے, ابھی اسی دور میں بھی موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جب عہد الست میں اکٹھا کیا گیا تھا تو وہ ہمارے قریب نہیں تھی, بلکہ وہ دوسری سائڈ پر ہوں گی کہیں, اس وجہ سے ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے دنیا میں. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات فیاض محمود باجوہ کی سامنے آئی ہے, لیکن ان کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے کہ بیان دیں, ہاں یا نہ کریں, گونگے شیطان بن گئے جس طریقے سے. تو ان کی جو خاموشی ہے یہ مجرمانہ خاموشی ہے, اس کو مجرمانہ خاموشی کہتے ہیں. باقی دوسرے لوگ بھی جتنے گروپس کے اندر ہیں سب کے سامنے یہ دعوت جاری ہے, ان کے سب کے جو فریب کاریاں ہیں وہ یہاں کی جا رہی ہیں, لیکن خاموش وہ چند لوگوں کو یہ توفیق مل رہی ہے جو رابطہ بھی کر رہے ہیں, ان کے اندر ہمت ہے, اور اب وہ کہنا شروع ہو گئی کہ محمد حنیف کا یہ جو موقف ہے بالکل غلط ہے اور یہ شرک ہے کہ سجدہ تعظیمی ہوا تھا یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں.